تھے مشکل کشا والے، یہ خود مشکل کشا تھے اور تھے مشکل کشا والے۔ کسی نے جب وطن پوچھا تو یوں حضرت نے فرمایا، کسی نے جب وطن پوچھا تو یوں حضرت نے فرمایا، مدینے والے کہلاتے تھے اب ہیں کربلا والے، مدینے والے کہلاتے تھے اب ہیں کربلا والے۔ یہ نعرہ حر کا تھا جس وقت شامی فوج سے نکلے، یہ نعرہ حر کا تھا جس وقت شامی فوج سے نکلے، کہ دیکھو کس طرح نکلے جہنم سے خدا والے، کہ دیکھو کس طرح نکلے جہنم سے خدا والے۔ دوائے درد عصیاں پنجتن کے در سے ملتی ہیں، دوائے درد عصیاں پنجتن کے در سے ملتی ہیں، زمانے میں یہی مشہور ہے دارالشفا والے، زمانے میں یہی مشہور ہے دارالشفا والے۔ ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے، حقیقت میں خدا ان کا تھا اور یہ تھے خدا والے۔ ایک بار بابا سے بلند درود پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد واصحابہ اجمعین۔ یوں تو نہیں چلے گا جیسے آپ لوگ چلا رہے ہیں، یوں دور دور بیٹھے ہوئے ہیں، ایسے تھوڑا کام چلتا ہے، قریب آئیں بھائی، اتنی ناراضگی کیوں؟ آقا حسین کا تذکرہ ہے اور آپ دور دور بیٹھے ہیں، یہ اچھی بات تو نہیں ہے نا۔ اللہ کی راہ میں بنیانم مرصوص کی طرح ہونا چاہیے، شیشہ پلائی دیوار۔ شیطان کے خلاف اگر جنگ لڑنی ہے تو شیشہ پلائی دیوار بننا پڑے گا، اور شیشہ پلائی دیوار انسان تب بنتا ہے جب مل کے بیٹھتا ہے، جب مل کے چلتا ہے، جب مل کے کوئی ایکشن اور ری ایکشن کرتا ہے۔ اس کی بہت حاجت ہے۔ محفل رکھنے اور محفل انعقاد کرنے کی سب سے بڑا جو بینیفٹ ہے وہ ہے ہی یہ کہ مسلمان آپس میں مل کے بیٹھ جائیں، ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ لیں، ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا لیں، ورنہ ذکر حسین گھر میں اکیلے بیٹھ کر کے بھی کیا جا سکتا ہے، آقا حسین پہ صلاۃ و سلام پڑھا جا سکتا ہے، آقا حسین کا تذکرہ اکیلے بیٹھ کے کیا جا سکتا ہے۔ ہم محفل میں کرتے ہی اس لیے ہیں تاکہ ہم سارے مل بیٹھیں اور فرشتوں کو گواہ بنا لیں کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے مل کے بیٹھے تھے، کوئی دنیاوی مقصد نہیں تھا، کوئی بزنس کی میٹنگ نہیں تھی، کوئی کارخانوں کو لے کر کے میٹنگ نہیں تھی، بس بات تھی تیرے حبیب کے نواسے کی، اور نواسے کا ذکر کرنے کے لیے ہم سارے مل بیٹھے تھے۔ تو مل کے بیٹھے انشاءاللہ، جیسے کہ آپ لوگ مل کے بیٹھے ہی ہیں، اللہ پاک برکتیں عطا فرمائے۔ ایک بار درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد واصحابہ اجمعین۔ حضرات، سورہ عنکبوت ہے میرے سامنے، اور اس میں اللہ پاک ہمیں کیا فرماتا ہے؟ الف لام میم، یہ حروف مقطعات میں سے ہے،
اور یہ حضور کا پروٹوکول ہے. اللہ جانتا ہے، اللہ کے بتائے سے رسول اللہ جانتے ہیں. آج تک کسی مفسر نے اس کا ترجمہ نہیں لکھا. آج تک کسی مفسر نے حامیم کا ترجمہ نہیں لکھا. عین سین کاف یہ بھی قرآن میں ہے، اس کا بھی ترجمہ نہیں لکھا. الف لام را یہ بھی قرآن میں ہے، آج تک کسی نے نہیں لکھا. کیونکہ مفسر یہ کہہ کے آگے بڑھ جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اللہ جانے، اس کا رسول جانے. یہ پروٹوکول ہے مصطفیٰ کریم کا، خصوصی ورڈ ہیں یہ، جو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو بتانا چاہتا ہے اور حبیب سمجھتا ہے. تو جب قرآن کے ظاہری لفظوں کی بات کریں تو ہمیں الف لام میم کا پتہ نہیں، حامیم کا پتہ نہیں، عین سین کاف کا پتہ نہیں، لیکن مدینے والے کو پتہ ہے. ہمیں پتہ نہیں لیکن مدینے والے کو پتہ ہے. تو پھر بول ملا، تیرا علم اور نبی کا علم ایک سا کیسے ہو گیا؟ جب قرآن میں الف لام میم کا مطلب نبی کے علاوہ کسی اور کو پتہ نہیں، تو پھر نبی کے علم کے جیسے کسی اور کا علم مخلوق میں کیسے ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا. بلکہ اعلی حضرت کی طرح ہمیں یہ کہنا پڑے گا، اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں. تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے بہت کچھ جانتے ہیں. تو بہرحال آگے بڑھتے ہیں. اللہ پاک فرماتا ہے، احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. لوگ کس گمان میں ہیں؟ کیا لوگ اس گمان میں ہیں کہ ہم انہیں چھوڑ دیں گے؟ ان یترکو کہ ہم انہیں کیا کر دیں گے؟ چھوڑ دیں گے. ان یقولو کہ وہ اتنی سی بات کہیں، آمنا ہم ایمان لے آئے، ہم ایمان والے ہیں. کیا ہم لوگوں کو اتنی سی بات پہ چھوڑ دیں گے کہ وہ یوں کہہ دیں کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم مسلمان ہیں، آئی ایم مومن، آئی ایم مسلم، آئی ایم بلیور. اتنی سی بات پر کیا اللہ پاک تمہیں چھوڑ دے گا؟ لوگوں کا کیا گمان ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. بقرہ عید آئی ٹوپی پہن لی، عید آئی ٹوپی پہن لی، جمعہ آیا ٹوپی پہن لی، بقرہ ذبح کرنے کی باری آئی تب بھی مسلمان بن گئے. کہ اتنی سی بات پر کیا اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے کیا ہم تمہیں چھوڑ دیں گے؟ اتنی سی بات پہ کیا سمجھا تم نے؟ اس حدیث کو یوں لے لیا، غلط لے لیا نا. قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے کہا لا الہ الا اللہ وہ جنت میں داخل ہوا. اچھا تم کیا سمجھے؟ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ اور ہم چھوڑ دیں گے تمہیں؟ ابھی تو مرحلے باقی ہیں، ابھی تو اور کچھ تمہیں بہت سارے پلوں سے اور بہت ساری آزمائشوں سے گزارنا ہے. اتنی سی بات پہ ہم تمہیں چھوڑ دیں گے؟ کیا تم لوگ یہ سمجھ رہے ہو؟ نہیں نہیں. وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ کیا ہم تمہیں آزمائیں گے نہیں، پرکھیں گے نہیں؟ ہم نے تم سے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا اور تمہیں بھی ہم آزمائیں گے. تو یہاں اللہ پاک واضح کہہ رہا ہے کہ ہم ایمان والوں کو آزمائیں گے، ہم ایمان والوں کو پرکھیں گے. حضرات محترم، دوسرا پارہ ہے اور دوسرے پارے میں اللہ تبارک و تعالی اسی بات کی تفصیل بیان فرماتا ہے کہ ہم کیسے آزمائیں گے. اللہ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اللہ فرماتا ہے ہم تمہیں ضرور ضرور آزمائیں گے، ہر چیز سے آزمائیں گے، کئی چیزوں سے آزمائیں گے. خوف سے آزمائیں گے، بھوک سے آزمائیں گے، مال کی کمی سے آزمائیں گے، پھلوں کی کمی سے آزمائیں گے، جانوں سے آزمائیں گے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری ہے جنت کی اس کے لیے جو صبر کرے گا. اب یہاں پر اللہ پاک نے
بہت تفصیل سے بیان فرما دیا کہ ہم تمہیں کیسے کیسے آزمائیں گے. ایک مقام پہ کہہ رہا ہے کیا ہم اتنی سی بات پہ تمہیں چھوڑ دیں گے تم کہو لا الہ الا اللہ محمد رسول، اتنی سی بات پہ تمہیں چھوڑ دیں گے؟ نہیں. وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، ہم تمہیں آزمائے نا. ہمارا دستور ہے، ہمارا طریقہ کار ہے، آدم سے لے کے عیسیٰ تک ہم نے سب کو آزمایا ہے. ہم نے آدم کو بھی آزمایا، ہم نے جو ہے حضرت موسیٰ کو بھی آزمایا، ہم نے عیسیٰ کو بھی آزمایا، ہم نے ابراہیم کو بھی آزمایا، ہم نے ایوب کو بھی آزمایا، ہم نے یوسف کو بھی آزمایا. یوسف کو آزمایا، جیل میں رکھا. یوسف کو آزمایا، غلام بنایا. یوسف کو آزمایا، جیل میں رکھا. یوسف کو آزمایا اس طریقے سے کہ بھائیوں کے ہاتھوں سے ہم نے اسے کنویں میں ڈلوایا. ہم نے یوسف کو یوں آزمایا، ہم نے موسیٰ کو آزمایا. موسیٰ علیہ السلام کو آزمانے کے بعد ہم نے عیسیٰ کو آزمایا. نہیں نہیں، ان سے پہلے چلے جاؤ، ہم نے ابراہیم کو آزمایا. ابراہیم کو ہم نے کہا کہ تم اپنے آپ سے اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو اپنے آپ سے جدا کر دو. ابراہیم نے کر دیا، ہم نے آزمایا، وہ آزمائش میں کھرا اترا. ہم نے ابراہیم کو آزمایا کہ وہ اپنے بچے کی قربانی دے، وہ قربانی دینے کے لیے تیار ہو گیا. ہم نے ان کو آزمایا تو جیسے ہم نے اگلوں کو آزمایا ہے، اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ پڑھنے والوں، کلمہ پڑھنے سے کام نہیں چلے گا. کلمہ پڑھنے کے بعد ہی ہم تمہیں چھوڑ نہیں دیں گے، بلکہ ہم تمہیں آزمائیں گے، ہم تمہیں پرکھیں گے. اور یہ پرکھنا کیوں ہوگا مالک؟ یہ پرکھنا اس لیے ہوگا تاکہ زمانہ گواہی دے. جس کو رتبہ ملا ہے، جس کو منصب ملا ہے، یہ منصب ایسے نہیں مل گیا، بلکہ یہ منصب اس کو اس لیے ملا ہے کہ یہ امتحان سے دو چار ہو کر کے اس منصب تک پہنچا ہے. اللہ تو سب جانتا ہے کون کتنا پانی میں ہے اور کون کتنا سرخرو ہونے والا ہے. اللہ سب جانتا ہے، وہ علیم و حکیم ہے. وہ خود فرماتا ہے سمیع و بصیر ہے، لیکن پھر بھی آزماتا ہے، اپنے علم کے لیے نہیں. اللہ پاک اپنی معلومات لے رہا ہے اس لیے تمہیں آزما رہا ہے؟ نہیں، اس کو تو پہلے سے ہی پتا ہے. وہ اس لیے آزما رہا ہے تاکہ تمہیں بتا دے زمانے والوں کو کہ یہ جو منصب ہم نے اس کو دیا ہے، اس کو ہم نے یوں ہی تو نہیں دیا نا، تمہارے سامنے ہم نے اس سے امتحان لیا، ہم نے اس کو آزمایا ہے. جب آزمائش میں یہ کھرا اترا تب جا کر کے ہم نے اس کو اس منصب عظیمہ پر بٹھایا ہے. حضرات، کسی کو کس طریقے سے آزمایا، کسی کو کس طریقے سے آزمایا، لیکن نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، سید الشہداء حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ پاک نے ہر طریقے سے آزمایا. بھوک سے بھی آزمایا، پھلوں کی کمی سے بھی آزمایا، اولاد سے بھی آزمایا. علی اکبر لیا پھر آزمایا، علی اصغر لیا پھر آزمایا، بھتیجے لیے پھر آزمائے، ہر اعتبار سے آزمایا، یہاں تک کہ جان سے بھی آزمایا. اللہ اکبر. مولا علی شیر خدا کا یہ لاڈلا بے مثال اس لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر اعتبار سے آزمایا، لیکن یہ آزمائش میں کھڑا رہا، یہ امتحان میں کامیاب رہا، اس کے قدم ادھر ادھر نہیں ہوئے. اسی لیے کسی نے کہا تھا کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، فرش زمین سے عرش تک شہرا حسین کا، بے مثل ہے جہاں میں کنبہ حسین کا، سلطان دو جہاں ہے نانا حسین کا. تو حضرت آقا حسین کو اللہ پاک نے ہر اعتبار سے آزمایا، اور جب آزمایا تو سبحان اللہ آپ کھڑے اترے. حضرات، میں آپ کو کھا عرض کرتا ہوں، خانے جنگ کربلا، مارکہ کربلا، امام علی مقام کی جو یہ آزمائش ہے، یہ کس طریقے کی ہوئی، اس کا ایک بہترین سا خاکہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ خلاصہ آپ تک پہنچے. کل ہمارا عنوان واقعہ کربلا کے بعد کیا ہوا، امام حسین کی شہادت کے بعد کیسے کیسے واقعات ہوئے، ہم اس پر کلام کریں گے. اس لیے آج ہم اسی کو سننے کی کوشش کریں کہ دیکھیں 60 ہجری کی بات ہے، آج چل رہی ہے 1448 ہجری. آج ہجری کیا ہے؟ 1448 ہجری. تھوڑا بولیے گا کیا ہے؟ 1448 ہجری. 1448 ہجری یہ بات ہے 60 ہجری کی. 60 ہجری کی بات ہے. 60 ہجری رجب کا مہینہ ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا. ان کو لقوہ کی بیماری ہوئی، دمشق میں ان کا انتقال ہو گیا. لقوہ کی بیماری میں مبتلا ہو کر حضرت امیر معاویہ جب انتقال ہونے لگے، نزا کی کیفیت میں تھے، تو آپ نے وصیت کی
وصیت یہ کی تھی کہ بھائی میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ازار ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک قمیض ہے، رسول اللہ کے منہ مبارک ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ تبرکات ہیں، جب تم لوگ مجھے کفن دو، حضور کے ناخن مبارک بھی ہے، جب تم مجھے کفن دو تو یہ ساری چیزیں تبرک کے طور پہ میری کفن میں رکھ دینا، اور مجھے یہ یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حضور کے ان چیزوں کی وجہ سے، ان تبرکات کی وجہ سے اللہ پاک میری مغفرت فرما دے گا۔ حضرات، یہ ہیں حضرت امیر معاویہ۔ باپ بتائیں کہ جو باپ ہے حضرت امیر معاویہ، وہ باپ تو یہ کہہ رہا ہے، وصیت کر رہا ہے کہ یہ حضور کے تبرکات ہیں، یہ حضور سے لگے ہوئے اشیاء ہیں، یہ قمیض حضور کے بدن مبارک پر رہی ہے جو میرے پاس ہے، یہ چادر پاک حضور کے بدن مبارک سے لگی رہی ہے جو میرے پاس ہے، اس کو تم میرے کفن میں رکھ دینا، اس کفن میں رکھنے کی وجہ سے میری قبر گلے گلزار ہو جائے گی، میری قبر جنت کی کیاریوں میں سے کیاری ہو جائے گی۔ اب یزید بیٹا ہے حضرت امیر معاویہ کا، اس کو سوچنا چاہیے تھا کہ میرا باپ مصطفیٰ جان رحمت کے تبرکات کی اتنی قدر کر رہا ہے اور اتنے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ میرے کفن میں رکھ دینا، ان کو کفن میں رکھنے کی وجہ سے میری جو قبر ہے وہ جنت کی کیاری بن جائے گی، تو اس کو سوچنا چاہیے تھا کہ وہ کتنی عظمت کے قابل ہوگا، وہ کتنی شان کے قابل ہوگا، وہ کتنی رسپیکٹ کے قابل ہوگا، وہ کتنی تعظیم و توقیر کے قابل ہوگا، جو مصطفیٰ کے جسم سے صرف ٹچ نہیں ہوا، جو مصطفیٰ کریم کے جسم سے صرف مس نہیں ہوا، بلکہ مصطفیٰ کا ٹکڑا ہے۔ مصطفیٰ نے اس کے لیے یہ کہا ہے، حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، حسین میرا بیٹا ہے، حسین میری بیٹی کا بیٹا ہے، حسین میری خوشبو ہے، حسین میرا پھول ہے، حسین کو اپنے پیٹ پہ کھلاتے ہیں، حسین کو اپنی چیسٹ پہ بٹھاتے ہیں، حسین کے ماتھے کو چومتے ہیں، حسین کے ہونٹوں کو چوستے ہیں، حسین کو نماز کی حالت میں پیٹھ پر جب بیٹھتا ہوا دیکھتے ہیں تو سجدے کو طویل کر دیتے ہیں۔ حسین کے بارے میں یہ سب پتا ہے، لیکن یزید کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ میرا باپ تو تبرکات رسول کی اتنی تعظیم بجا لا رہا ہے اور اتنے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ میرے کفن میں رکھ دینا، میری قبر روشن ہو جائے گی، میرے کفن میں رکھ دینا، میں بغیر حساب کے قبر میں نجات پا جاؤں گا، تو کیا میں حسین کی رسپیکٹ کروں، حسین کی تعظیم کروں، تو کیا دنیا میں اور آخرت میں سرخرو نہیں ہو سکتا؟ یہ سوچنا چاہیے تھا کہ نہیں سوچنا چاہیے تھا؟ سوچنا چاہیے تھا، لیکن نہیں سوچا۔ نہیں سوچا، کیوں نہیں سوچا؟ اس لیے کہ جب شقاوت کسی کے دل پہ گھر کر جاتی ہے، بدبختی جب کسی کے دل پہ چڑھ جاتی ہے، تو پھر ایسی قیمتی باتیں نہیں سوجتی، پھر ایسی قیمتی باتیں نہیں سوچتی۔ ہاں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبیوں نے، بڑے بڑے نیک لوگوں نے اللہ سے دعائیں کی ہے، اے اللہ ہمارے دل کو قلب سلیم بنا دے، اے اللہ ہمارے دل کو قلب سلیم بنا دے، اے اللہ ہمارے دل کو عاجزی والا بنا دے، اے اللہ ہمارے دل کو عاجزی کرنے والا بنا دے۔ حضرت، یہ تکبر سے شقاوت آتی ہے، یہ تکبر سے تنگی آتی ہے، یہ اکڑپن سے دل تنگ ہوتا ہے، یہ اکڑو انداز جو ہوتا ہے نا، یہ انسان کی شقاوت کو بڑھاتا ہے، یہ پتھر دل، یہ پتھر دل، یہ شقاوت ہے، یہ بدبختی ہے۔ اگر آپ کے دل میں عاجزی نہیں ہے، اگر آپ کے دل میں جناب عالی جھکاؤ نہیں ہے، اگر آپ کے دل میں تڑپ نہیں ہے، اگر آپ کے دل میں محبت نہیں ہے، تو یاد رکھیں یہ آپ شقاوت کی طرف بڑھ رہے ہیں، بدبختی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ اللہ سے دعا کریں، اے اللہ ہمیں قلب سلیم عطا فرما، اے اللہ ہمیں وہ قلب عطا فرما جو قلب ہدایت کو قبول فرماتا ہے، وہ دل ہمیں عطا فرما جو دل خدا کے خوف میں روتا ہے، وہ دل ہمیں عطا فرما جو ماں کی محبت میں تڑپتا ہے، وہ دل ہمیں عطا فرما جو پڑوسی کے درد کو درد سمجھتا ہے، وہ دل ہمیں عطا فرما جو قرآن کی خوشبو اور قرآن کی آواز نہ سنائی جائے تو بے چین ہو جاتا ہے۔ ایسا دل خدا سے مانگیے، مانگنے سے ملتا ہے، سبحان اللہ۔ اس لیے یزید نے یہ سب دیکھا کہ میرا باپ کتنی اہم ترین انداز میں رسپیکٹ کر رہا ہے تبرکات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن پھر بھی اس کے دل میں ایک بار بھی خیال نہیں آیا، اس لیے کہ زنگ چڑھا ہوا تھا دل پہ۔ دل پہ کیا چڑھا ہوا تھا؟ زنگ۔ چلو بات آ گئی، دل کا زنگ دور کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ ہم نے کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟
کتنے لوگ ہیں ہم میں سے جو دل کے زنگ کو دور کرنا چاہتے ہیں؟ ہم سب دل کے زنگ کو دور کرنا چاہتے ہیں، اللہ کا ذکر کثرت سے کریں، اللہ کا ذکر کثرت سے کریں۔ ہاں ہم خالی نہ بیٹھا کریں، سبحان اللہ کہا کریں، الحمدللہ کہا کریں، اللہ اکبر کہا کریں، لا الہ الا اللہ کہا کریں، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کریں، اور دوسری بات قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں، قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں۔ تیسری بات تکبر اور حسد کو اس دل میں نہ آنے دیا کریں، تکبر اور حسد، بڑاپن، میں اس کے سامنے، ارے یہ میرے سامنے کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، میں بہت بڑے پیسے والا ہوں، میں بہت بڑے اونچے اسٹیٹس والا ہوں، یہ خیال دل میں نہ آنے دے۔ حسد، جلن، حسد، کڑن، جلن، جیلسی، یہ بھی اپنے دل میں نہ آنے دے۔ اگر آپ یہ سارے کام اپنے دل کو سنبھالتے رہیں گے تو انشاءاللہ عز و جل یہ دل جو ہے زنگ خطرناک سے محفوظ اور مامون رہے گا۔ اور پھر دعا کرتے رہیں جیسے اعلیٰ حضرت نے دعا کی، اعلیٰ حضرت نے استغاثہ بھی کیا رسول اللہ کی بارگاہ میں، اللہ سے دعائیں بھی کی، ہمیں بھی کرتے رہنا چاہیے۔ وہ اعلیٰ حضرت کا ایک شعر ہے، ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا، ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا، تو نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں۔ یا رسول اللہ یہ دل ہمارا کیا ہے، اس کی تکلیفیں کتنی ہیں، آپ کی نظر جب پڑ گئی ہے تو چلتے پھرتے جو مردے ہیں وہ بھی زندہ ہو گئے ہیں، آپ نظر فرمائیے، میرے دل کو آباد فرما دیجئے۔ حضرات محترم اس طریقے سے جب ہم استغاثہ پیش کریں گے تو انشاءاللہ العزیز ہمارا جو دل ہے وہ انشاءاللہ غفلت کا شکار نہیں ہوگا بلکہ بیدار رہے گا، نور سے منور رہے گا۔ حضرات محترم بہرحال یزید کے اوپر شقاوت تھی، یزید کے اوپر بدبختی چھائی ہوئی تھی، اس لیے اسے یہ باتیں نظر نہیں آئی۔ جیسے ہی حضرت امیر معاویہ کا وصال ہوا، ان کو دفنایا گیا تو یہ بیٹھا کرسی پر، سلطنت کی بادشاہت کی کرسی پر یزید بیٹھ گیا۔ یزید بیٹھا تو بیٹھتے ہی اس نے بہت سارے خطوط بھیجے الگ الگ لوگوں کے پاس کہ بھئی میرے ہاتھ پہ بیعت کرو۔ امام حسین کے پاس، حضرت امام علی مقام امام حسین اس وقت مدینہ شریف میں تھے، ان کے پاس بھی بھیجا کہ بھئی آپ ہم پر بیعت کریں۔ حاکم مدینہ نے جا کر کے امام حسین کو بتایا کہ آپ بیعت کریں، یزید کا ایسا ایسا خط آیا ہے، آپ یزید کے ہاتھ پر بیعت کریں۔ حضرت امام پاک نے واضح لفظوں میں منع فرما دیا، فرمایا مجھ جیسا بندہ، فرمایا مجھ جیسا بندہ جن کی محبت لازم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے محبوب فرما دیں میں نے جو تمہیں تبلیغ کی ہے، میں نے جو تمہیں قرآن سکھایا ہے، میں نے جو تمہیں نماز کا ڈھنگ سکھایا ہے، میں نے جو تمہیں خدا شناسی سکھائی ہے، میں نے جو تمہیں خدا کی معرفت دی ہے، میں اس پر تم سے بدلہ نہیں لیتا، مگر میں تم سے یہ کہتا ہوں، تاکید کرتا ہوں، حکم دیتا ہوں کہ تم میرے رشتہ داروں سے محبت کرو، جن کی محبت امت محمدیہ پر لازم کمپلسری۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام حسین نے فرمایا کہ مجھ جیسا بندہ، فاسق، فاجر اور ایسے بندے پر بیعت کر لے جو زنا کو حلال کہتا ہے، جو شرابیں پیتا ہے اور اپنے لوگوں کو پلاتا ہے، ایسے بندے کے ہاتھ پر میں بیعت کر لوں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ مجھ جیسا بندہ اور یزید کے ہاتھ پہ بیعت کر لے، پھر کیا ہوگا؟ اگر حسین جیسا بندہ کہ جس کی محبت، جس کی پیروی لازم، اگر حسین کی محبت لازم ہے، اگر حسین جیسا بندہ یزید کی بیعت کر لیتا تو پھر اسلام کا نظام کیا ہو جاتا؟ درم برم ہو جاتا، پھر اسلام کا نظام نظام حسین نہیں رہتا، پھر اسلام میں جو ہے نا سارے خرافات عام ہو جاتے اور ہر کوئی جو ہے نا اپنے خرافات کو حلال کہہ کر کے بیچ رہا ہوتا، پھر شراب کو بھی کہہ رہے ہوتے لوگ کہ حلال ہے، زنا کو بھی کہہ رہے ہوتے کہ حلال ہے۔ اس لیے امام پاک نے فرمایا کہ نہیں بھائی، مجھ جیسا بندہ فاسق و فاجر یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر سکتا۔ چند دن تک مدینہ رہے اور آپ کو یہ احساس تھا، آپ کو یہ یقین تھا کہ میں نے جیسے منع کیا ہے تو یزید نامغار کو اب جو ہے نا جھٹکے لگیں گے اور اس کا اشتعال بڑھے گا، اس کا غصہ بڑھے گا اور ہو سکتا ہے کہ وہ مدینے پہ چڑھائی کر دے، جیسا کہ امام حسین کی شہادت کے بعد اس نے ایسا کیا بھی، کہا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ مدینے پہ چڑھائی کر دے اور یوں مصطفیٰ کریم کا جو تقدس ہے، حضور کا دیار ہے، میرے آقا کا، میرے نانا کا، وہ جو ہے پامال ہو، اس لیے میں نہیں چاہتا۔ اس لیے آپ آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ چھوڑ کر کے، شعبان کا مہینہ تھا حضرت، شعبان کے مہینے میں مدینہ چھوڑ کر مکہ چلے گئے۔ یہ بھی ایک درد بھری بات ہے کہ بھئی مدینہ، ہر کوئی تو مدینہ جانا چاہتا ہے،
ہر کوئی تو مدینہ میں رہنا چاہتا ہے، لیکن وہ جو مدینے کے والی ہیں وہی مدینہ چھوڑ رہے ہیں۔ ریزن کیا بن رہا ہے؟ ریزن بن رہا ہے یزید، آپ نے مدینے کو الوداع کہہ دیا، مکہ پہنچ گئے۔ جب مکہ پہنچے تو 150 سے زائد فرقوں نے، یعنی جماعتوں نے، کوفہ کے رہنے والے 150 سے زائد جماعتوں نے، سنگٹھنوں نے آپ کو رکا بھیجا، خط بھیجا۔ 150 سے زائد رکے آپ کے پاس آئے، اور وہ بھی آئے جماعتوں کے، تنظیموں کے، سنگٹھنوں کے، جماعتوں کے آئے۔ 150 سے زائد رکے آئے، جس میں یہی لکھا تھا کہ ہم یزید کو حاکم نہیں مانتے، آپ آئیں اور ہم جو ہے آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں، آپ آئیں اور اسلام کے علم کو اٹھائیں، اسلام کے جھنڈے کو اٹھائیں، آپ ہمیں سیدھا راستہ دکھائیں۔ یہ اس میں مضمون لکھا ہوا تھا۔ تو جب 150 سے زائد رک کے آئے تو آپ نے فرمایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن میں ہی پھنس جاؤں، اس لیے آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا تو صحابہ نے تو یہی کہا کہ بھئی آپ ایسا کریں، بالکل نہ جائیں، کیونکہ کوفی لا یوفی، کوفہ والوں میں وفا نہیں ہوتی، کہیں آپ کو دھوکہ دے دیں گے وہ، آپ وہاں نہ جائیں۔ لیکن خیر 150 رک کے آنے کے بعد انسان کچھ تو کچھ کرے گا، ورنہ کل قیامت کے دن آقا حسین جواب کیا دیتے؟ تو آقا حسین نے ایک رکا بھیجا اور فرمایا کہ میں تو نہیں آتا، لیکن میں اپنا نائب بنا کے حضرت مسلم بن عقیل کو بھیج رہا ہوں۔ پھر حضرت مسلم بن عقیل کوفہ میں رہیں گے، سارے حالات کو جانیں گے، جائزہ لینے کے بعد یہ مجھے خط لکھ کر کے بھیجیں گے، پھر میں آؤں گا۔ حضرت مسلم بن عقیل چلے گئے، اور حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں پہنچے تو وہاں بہت اچھا ماحول پایا، سازگار ماحول پایا، کوفہ کے سارے لوگ آپ کے ساتھ تھے، اور آپ نے چند دنوں کے اندر ہی آپ نے ایک وہ جناب علی ایک رکا بھیجا امام حسین کے نام، اور پورے کوفہ کے حالات بتائے، کہا کہ کوفہ کے جتنے لوگ ہیں وہ سب آپ پر بیعت کر چکے ہیں، اور سارے آپ کو مدعو کر رہے ہیں، آپ کو بلا رہے ہیں، اور آپ کی شدت سے انتظار کر رہے ہیں۔ جب امام مسلم کا یہ خط حضرت امام حسین تک پہنچا تو اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ شریف سے روانہ ہو گئے عراق کے لیے، کوفہ کے لیے۔ ادھر مکہ شریف سے روانہ ہوئے اور ادھر ابن زیاد کی انٹری ہو گئی کوفہ میں۔ ابن زیاد نے جو ہنگامہ مچایا وہ بس آپے سے باہر ہے، اگر ہم اس کی تفصیل میں جائیں گے تو لمبا ٹائم چلا جائے گا۔ ابن زیاد نے سارا سلسلہ کنٹرول کر لیا۔ پھر جتنے لوگ سردار تھے جو یہ کہہ رہے تھے، دعوے کر رہے تھے خطوں میں اور رکوں میں اور تحریروں میں، یہ دعوے کر رہے تھے کہ ہماری پگڑیاں ہیں نواسہ رسول آپ کے قدموں میں ہیں، وہ سارے بک گئے، ساروں کو ابن زیاد نے خرید لیا۔ کسی کو بچوں کا ڈھارس بنا کر کے اپنا غلام بنا لیا، کسی کو کچھ، کسی کو کچھ، یوں سارے بک گئے۔ اور یوں جہاں 22,000 لوگوں نے حضرت امام مسلم کے ہاتھ پر حضرت حسین کی بیعت کر لی تھی، اب چند ہی لوگ تھے جو حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ رہے تھے، اور یوں چند لوگ بھی حضرت کا ساتھ چھوڑ گئے، اور یوں بے دردی کے ساتھ قاصد نواسہ رسول حضرت امام حسین کا قاصد حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ میں ابن زیاد اور یزیدیوں نے شہید کر دیا۔ اب مکہ سے روانہ ہو چکے تھے، یہ حسینی قافلہ روانہ ہو چکا تھا۔ جب مقام قادسیہ پہ جا کر کے پہنچے تو مقام قادسیہ پہ جا کر کے آپ کو یہ خبر ملی کہ حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ میں شہید کر دیا گیا ہے۔ اب آپ کے ساتھ ایک روایت کے مطابق 72 لوگ تھے، ایک روایت کے مطابق 82 نفوس قدسیہ تھے، 82 نفوس قدسیہ تھے، تو اس میں عورتیں بھی تھیں، بچے بھی تھے، اور 50 سے زائد آپ کے دوست احباب تھے، باقی آپ کے رشتہ دار تھے، آپ کے بھتیجے، آپ کے بیٹے، آپ کے بھانجے آپ کے ساتھ تھے۔ اور یہ قافلہ تھا، عورتیں بھی تھیں، مستورات بھی تھیں، با پردہ خواتین بھی تھیں، اور یہ قافلہ جب مقام قادسیہ پہ پہنچا تو مقام قادسیہ پہ آپ کو یہ خبر ملی۔ جب یہ خبر ملی تو پھر آپ آگے بڑھے، جب مزید آگے گئے تو اتنے میں محرم کا چاند نظر آ گیا تھا، اور 61 ہجری داخل ہو گیا تھا، 60 ہجری سے 61 ہجری شروع ہو چکا تھا۔ ہور آ گئے جو 1000 ابن زیاد کی فوج کو لے کر کے حضرت امام حسین کو گھیراؤ کر لیا، 1000 کی فوج کے ساتھ۔ اب گھیراؤ کیا
اور حضرت حر نے جو ہے نا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھیراؤ کیا اور گھیراؤ کر کے کوفہ کی طرف لے گئے. تو آپ کوفہ سے تھوڑا ہٹ کے چلنے لگے. جب انہوں نے گھیراؤ کیا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے کہا کہ دیکھو ایسا ہے، ہم خود سے آئے نہیں ہیں، ہمیں بلایا گیا ہے، اس لیے ہم آئے ہیں. اور اگر ایسی بات ہے کہ کوفہ والے اب اپنا ارادہ تبدیل کر چکے ہیں تو پھر ہم کوفہ نہیں جاتے، ہم کہیں اور چلے جاتے ہیں یا ہم واپس چلے جاتے ہیں. تو حر نے کہا کہ نہیں، ہمیں حکم یہ ہے کہ ہم آپ کو نہ تو واپس جانے دیں نہ کہیں اور جانے دیں. ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ ہم آپ کو ابن زیاد کے یہاں لے جائیں. اس طریقے سے یہ سلسلہ چلتا 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 ایک زمین آئی. اس زمین کے بارے میں آپ نے پوچھا یہ زمین کون سی ہے، تو کہا گیا یہ کرب و بلا ہے. جب کرب و بلا کا نام سنا، ایک میدان چھٹیل میدان کچھ بھی نہیں، جس کے بارے میں شاعروں نے کہا کتنے مہکے ہوئے ہیں مدینے کے پھول، کربلا تیری قسمت پہ لاکھوں سلام. حضرات محترم، وہ ایک چٹیل میدان، اس چٹیل میدان میں یہ جب وہاں پہنچے تو آپ نے پوچھا یہ کون سا میدان ہے، تو فرمایا کرب و بلا. تو یہ کرب و بلا میدان جو تھا، اس کو تذکرہ بہت پہلے حضور سے سن چکے تھے امام حسین. تو آپ نے فرمایا اچھا تو یہ وہ مٹی ہے جو میری شہادت گاہ ہے. اور پھر یوں ہوا کہ یہ سلسلہ آگے بڑھتا گیا اور ابن زیاد نے 2,000 3,000 4,000 لشکر کو بھیجتا رہا. اس طریقے سے علامہ صد اللہ فاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ 22,000 کا لشکر ہو گیا. کیسی عجیب جنگ ہے. ادھر 72 نفوس قدسیاں ہیں، 72 نفوس قدسیہ کے سامنے 22,000 کا لشکر. عجیب جنگ ہے. ادھر گھوڑے ہیں، سواریاں ہیں، ہتھیار ہیں، پورے لیس ہیں جنگوں کے آلات و حرب سے، اور ادھر یہ بیچارے پیادہ ہیں اور یہ لڑائی کی نیت سے بھی نہیں آئے، صرف 72 ہے اور 22,000 کا لشکر جمع کر دیا. اور اس کا جو سپہ سالار بنایا گیا نا، وہ عمر ابن سعد کو بنایا گیا. عمر ابن سعد، حضرت سعد ابن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عشرہ مبشرہ میں آتے ہیں، اس کا بیٹا. یہ رائے ابھی موجودہ تہران اس کا حاکم تھا. اس کو ابن زیاد نے اس لشکر کی باغ ڈور سنبھالی. یہ پہلے تو دور ہٹا کہ بھائی میں یہ کام کیسے کر سکتا ہوں. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس واہل البیت ویطہرکم تطہیرا، جس کے لیے قرآن کہتا ہو ندو ابناءنا و ابناءکم، جس کی تفسیر امام حسین ہو اور اہل بیت اطہار ہوں، میں ان سے جنگ کروں، میرا دل گوارا نہیں کرتا. تو ابن زیاد نے کہا کہ رے کی حکومت سے ہٹا دیے جاؤ گے، اگر تہران کی حکومت چاہتے ہو تو پھر آؤ حسین سے لڑو، اگر حسین سے نہیں لڑنا چاہتے تو تہران کی حاکمیت سے ہٹا دیے جاؤ گے. حضرات، دنیا کی لالچ کا نشہ اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ اس لالچ کے نشے میں بڑے سے بڑا متقی بھی بہ نکلتا ہے. ایسا ہی ہوا. عمر ابن سعد کو جب یہ کہا گیا کہ دیکھ اگر تو تہران کی حکومت پہ رہنا چاہتا ہے تو حسین سے لڑنا پڑے گا، اور اگر تو حسین سے نہیں لڑنا چاہتا تو پھر تہران کی حکومت بھول جا. حضور کا فرمان ہے 2 بھوکے بھیڑیے جب ریوڑ میں گھستے ہیں تو ریوڑ کا اتنا نقصان نہیں کرتے جتنا کہ ایک ایمان والا بندہ جو لالچی ہو وہ اپنے ایمان کا نقصان کرتا ہے اپنے لالچ کی وجہ سے. ہرس جس مومن کے اندر پیدا ہو جاتی ہے پھر وہ اپنے ایمان کو اتنا نقصان کرتا ہے جتنا کہ 2 بھوکے بھیڑیے بھی ریوڑ کا نقصان نہیں کرتے. لالچ بہت بری بلا ہے. اس لیے ہمیں اور آپ کو سمجھنا چاہیے کہ محبت کس سے کرنی ہے. کیا اس دنیا سے محبت کرنی ہے جو مردار ہے؟ اعلی حضرت کہتے ہیں شہد دکھائے زہر پلائے، دائن شوہر کش، اس مردار پہ کیا للچانا، یہ دنیا دیکھی بھالی ہے. تو ہمیں دنیا سے محبت نہیں کرنی، ہمیں محبت کرنی ہے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہے. لالچ بہت بری بلا ہے، اللہ ہم سب کو لالچ سے بچائے. دیکھ لیجئے صحابی کا بیٹا ہے حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ صحابی ہے کہ جنہوں نے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید میں تیر مارا دشمنوں کو.
اور فرمایا گواہ ہو جاؤ میں محمد کا غلام سعد ابن ابی وقاص حضور کی اطاعت میں سب سے پہلے دشمنوں کے یہاں تیر چلا رہا ہوں. وہ ہے حضرت سعد ابن وقاص. اور ان کا بیٹا لالچ کی وجہ سے کہاں کھڑا ہے؟ اس کے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں تو کس سے رنگے ہوئے ہیں؟ اہل بیت اطہار کے خون سے رنگے ہوئے ہیں. اس منصب تک اس کو کس نے پہنچایا؟ اس منصب تک اس کو لالچ نے پہنچایا. کس نے پہنچایا؟ لالچ نے پہنچایا. اس لیے دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں وہ سب استعمال کے لیے ہیں، برتنے کے لیے ہیں، ان سے محبت نہیں ہو سکتی. محبت صرف اور صرف کس سے ہوگی؟ اللہ اور اس کے رسول سے ہوگی. اس سے ہوگی جس سے اللہ پاک نے محبت کرنے کا حکم دیا ہے. اگر ایسا نہیں ہوگا تو نظام میں زندگی تبدیل ہو جائے گی، نظام ہی الٹا ہو جائے گا جیسے یہاں ہوا ہے. حضرات محترم، بہرحال بات آگے چلے. 22,000 کا لشکر جمع ہو گیا. جب 7 محرم آئی تو 7 محرم کو بدبختوں نے کیا کیا کہ حضرت امام حسین پہ پانی بند کر دیا. پانی ہی بند کر دیا. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. لوگ کس گمان میں ہیں کہ ہم ان کو چھوڑ دیں اتنی سی بات پہ کہ وہ کہیں ایمان لے آئے؟ ہم انہیں آزمائیں نا، ہم انہیں ضرور آزمائیں گے. حضرات محترم، کیسی آزمائش ہے! پہلے تو گھر سے مدینہ چھڑوایا، پھر مکہ چھوڑنا پڑا، پھر جو ہے جنگ کے ارادے کے ساتھ نہیں آئے، بچوں کے ساتھ آئے، عورتوں کے ساتھ آئے. پھر یہاں تک کہ وہ نہر فرات تھا، پانی بہ رہا تھا، اس کو بھی لوگوں نے پہرا لگا دیا. کہا کہ پانی کا ایک قطرہ بھی درند بھی پیے، پرند بھی پیے، ہر چیز پیے اس پانی کو. پانی صرف اور صرف نواسہ رسول نہیں پینا چاہیے. حضرات محترم، 7 محرم، اس کے بعد پانی بند. بھوک اور پیاس کے معاملات خیموں میں عام ہو گئے، اور وہ کربلا کی تپتی ہوئی ریت. اس کے بعد جب 9 تاریخ آئی اور 9واں دن جب ختم ہوا تو یزیدیوں نے جنگ کے ڈنکے بجا دیے، ڈھول بجا دیے. کہا جنگ کرو، جنگ کرو، جنگ کرو. امام حسین متوجہ ہوئے اور متوجہ ہو کے کہنے لگے اگر تم اتنے ہی اتاولے ہو جنگ کے لیے تو پھر ایسا کرو، ایک رات کی ہمیں مہلت دے دو، ایک رات کی ہمیں مہلت دے دو. ہم ایک رات تم سے مانگتے ہیں، اور ہم اس لیے مانگ رہے ہیں تاکہ اس رات کو ہم جی بھر کے خدا سے محبت اور خدا کا ذکر کر لیں، خدا کی عبادت کر لیں. ایک رات، آخری رات. اس رات میں ہم دنیا دار ہوتے تو کیا کرتے؟ ہم کھانے کا انتظام کرتے، پانی کا انتظام کرتے، جیسے ہمارے یہاں ہوتا. بڑی راتیں آتی ہیں تو ہم لہیم بناتے ہیں. بڑی راتیں آتی ہیں جیسے عاشورہ کی رات آئے گی تو ہمارے یہاں لہیم بنے گا، دلیم بنے گا، کیچڑا بنے گا، سبیل پہ سبیل ہوگی، شربت پہ شربت ہوگی. اللہ اکبر. ہم ہوتے تو ہم یہی کرتے. ایک رات ملی ہے، چلو کھا پی کے مرتے ہیں، کھاتے ہیں پھر مریں گے. لیکن حضرت امام حسین کیا کر رہے ہیں؟ حضرت امام حسین کہہ رہے ہیں ایک رات ہمیں دے دو تاکہ ہم جی بھر کے خدا سے عبادت کر لیں، تاکہ سجدے پہ سجدہ کر لیں. قرآن ایسوں کے بارے میں تو کہتا ہے التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین. توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، اللہ پاک کی تعریف کرنے والے، اللہ کا ذکر کرنے والے، رکوع پہ رکوع، سجدے پہ سجدہ کرنے والے، اللہ کی حمد بیان کرنے والے، بھلائی کا حکم دینے والے، برائی سے لوگوں کو روکنے والے، اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے. امام حسین تو وہ ہیں کہ جو اللہ کی حدود کی حفاظت، صرف حدود کی حفاظت نہیں کر رہے بلکہ اپنے جوان قاسم کو دے کر کے حدود اللہ کی حفاظت کر رہے ہیں، علی اکبر کی جان کو دے کر کے حدود اللہ کی حفاظت کر رہے ہیں، اپنے معصوم علی اصغر کی جان کو دے کر کے حدود اللہ کی حفاظت کر رہے ہیں. خیمے کو بے سہارا چھوڑ کر حدود اللہ کی حفاظت کر رہے ہیں. اللہ اکبر. قرآن کہتا ہے وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ. حسین کی تو بات ہی نرالی ہے. جو مومن بندہ اللہ کے حدود کی حفاظت کرتا ہے اس کے لیے تو جنت کی بشارت ہے. پھر حسین نے تو انوکھے انداز میں اللہ کے حدود کی حفاظت کی ہے، اس لیے حسین کو تو جنت کا مالک بنا دیا گیا ہے.
اس لیے حضور نے بہت پہلے بشارت دے دی تھی، حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ تو گویا کہ امام حسین کو صرف جنت کی خوشخبری نہیں ہے، بلکہ جنت کے مالکیت کی خوشخبری ہے کہ حسین تم کو جنت کا مالک بنا دیا گیا ہے، تمہاری بات مانی جائے گی، تم جس کو کہو گے ان کو جنت میں ڈالو، ان کو جنت میں رکھا جائے گا۔ حضرات محترم، امام حسین نے کمال کا امتحان دیا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انہوں نے ایک رات حضرت امام حسین نے مانگ لی، کہا ایک رات دے دو۔ اب آپ نے اپنے دوستوں کو، اپنے گھر والوں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد آپ نے کہا دیکھو تم میرے ساتھ آئے، کوفہ جا رہے تھے، ہم رہنے کے لیے جا رہے تھے، انہوں نے خط بھیجا ہمیں، ہم اس لیے جا رہے تھے، تم ہمارے ساتھ آئے، اب جب تم ہمارے ساتھ آئے ہو اور ایسا ایسا معاملہ ہو گیا ہے، 22,000 کے لشکر نے ہمیں گھیر لیا ہے، اور اب یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں، تو میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں تم سے راضی ہوں، اے میرے دوستوں، اے میرے یاروں، اے میرے سفر کے رفیقوں، میں تم سے راضی ہوں، میں تم سے یہ کہتا ہوں اب تم اپنے اپنے گھر چلے جاؤ، یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، میں اپنا خون ان کو دے کر کے ان کی منشا پوری کر دیتا ہوں، تم چلے جاؤ۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے کہا سرکار ہم تھوڑے ہیں لیکن آپ کے قدموں پہ جان لٹانا چاہتے ہیں، سرکار ہم کمتر ہیں، ہم یہ سعادت نہیں کھونا چاہتے، ہم آپ کے قدموں پہ قربان ہونا چاہتے ہیں۔ یہ ایک زندگی اگر نواسہ رسول کے قدموں میں گزر جائے اور قربان ہو جائے تو اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے؟ ہم نہیں جانے والے۔ آقا حسین جیسے سفر میں آپ کے ساتھ رہے ہیں، ایسے جنگ کے میدان میں دشمنوں کے تیروں کی چھائے میں بھی ہم آپ کے ساتھ رہیں گے۔ آپ نے فرمایا شرماؤ مت، مجھ سے شرمانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر تھوڑی سی بھی شرم آتی ہے لو میں چراغ بجھا دیتا ہوں۔ چراغ بجھا دیا، چراغ بجھا کے کہا اب چلے جاؤ، تمہیں میں نہیں دیکھ رہا، تم میرے چہرے کو نہیں دیکھ رہے۔ ہچکیاں بند گئیں، دوستوں کی ہچکیاں بند گئیں، اور بند کے کہنے لگے نواسہ رسول آج کربلا کے میدان میں آپ ہمیں اپنے آپ سے جدا کر رہے ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن بھی آپ ہمیں اپنے آپ سے جدا کر دیں۔ اے نواسہ رسول، نہ تو قیامت کے دن اپنے آپ سے ہمیں جدا کریں، اور نہ آج کربلا کی رات میں، کربلا کے دن میں آپ ہمیں اپنے آپ سے جدا کریں۔ ہم آپ کے ساتھ جینا چاہتے ہیں، آپ کے ساتھ مرنا چاہتے ہیں۔ جب یہ مضبوطی دیکھی، جب یہ ثابت قدمی دیکھی، سبحان اللہ، دوست ہوں تو امام حسین کے دوستوں جیسے ہوں۔ وفا ایسے نبھائی جاتی ہے، چھوٹے سے تھوڑے سے طاقت کا پتہ ہے ہمارے پاس کتنی طاقت ہے، 7 تاریخ سے پانی بند ہے، ادھر 22,000 کا لشکر ہے، تیر ہیں، بھالے ہیں، طاقت کا پورا سرمایہ موجود ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کسی کے ماتھے میں بھی سل نہیں آیا، کسی نے بھی بھولے سے بھی نہیں کہا کہ ہاں ٹھیک ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ہم جا رہے ہیں، ہم جانے کو تیار ہیں، نہیں، بلکہ سب نے کہا مرنا چاہتے ہیں آپ کے ساتھ، آپ کے قدموں پہ جان لٹانا چاہتے ہیں ہم، تو ساتھی ہوں تو ایسے ہوں، تھوڑے ہوں لیکن دوست ایسے ہوں۔ ہاں، دوست کو دیکھ کر کے دوستی کرنی چاہیے، ایسے دوست کس کام کے جو پریشانیوں میں کام نہ آئے، دوست ہوتے ہی ایسے ہیں۔ گویا کہ امام حسین کے دوست ہمیں کیا کہہ رہے ہیں؟ امام حسین کے دوست ہمیں یہ کہہ رہے ہیں دوست کروانے ہیں تو ہم جیسے بناؤ، ہم امام حسین کے دوست ہیں، مصیبت کا جب وقت آیا تو ہم امام حسین کے قدموں پہ اپنی جان کو لٹا رہے تھے، اس مصیبت کے وقت بھی ہم امام حسین کو چھوڑ کے نہیں جانے والے اور نہیں گئے، الحمدللہ۔ حضرات محترم، پھر امام پاک نے فرمایا ٹھیک ہے، پھر ہمارے پاس یہ آخری رات ہے، آؤ سجدے پہ سجدہ کرتے ہیں، خدا سے راز و نیاز کی باتیں کرتے ہیں، اللہ پاک عز و جل سے کلام کرتے ہیں، کبھی اس کی سنتے ہیں، کبھی اس کو سناتے ہیں۔ حضرات محترم، یہ سلسلہ چلتا رہا، سلسلہ چلتا چلتا یہاں تک کہ فجر کا ٹائم ہو گیا، 10ویں محرم آ گئی۔ 10ویں محرم کو بدبختوں نے پھر جو ہے نا نکارہ بجا دیا جنگ کا۔ اب جب نکارہ بجایا تو امام پاک نے ایک تدبیر اپنائی، وہ یہ اپنائی کہ جتنے خیمے تھے نا اس میں سے تھوڑی سی جگہ چھوڑ دی آنے جانے کے لیے، باقی ساروں پہ خندق کھدوا دی، اور اس خندق میں لکڑیاں ڈال کر کے آگ سلگا دی تاکہ خیموں کی حفاظت رہے۔ تو اس طریقے سے امام پاک نے کیا۔ تو جب امام پاک کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا تو ادھر سے بدبختوں نے تیر بھی مارا،
اور کہا کہ اے حسین، یا تو تم یزید کی بیعت کے لیے تیار ہو جاؤ یا تم جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اب امام پاک گھوڑے پر سوار ہو کر کے لوگوں کے پاس گئے، آپ نے ایک حجت بھرا ایک بیان کیا، اور بیان میں یہ کہا تمام تعریفیں اس رب کے لیے جو سب کا خالق سب کا مالک ہے، درود و سلام و محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جس کا کلمہ صرف میں نہیں تم بھی پڑھتے ہو۔ وہ 22,000 جو سامنے تھا نا، وہ کلمہ کس کا پڑھتا تھا؟ حضور کا پڑھتا تھا۔ کہا جس کا کلمہ تم پڑھتے ہو وہ میرے نانا، اس پر درود و سلام ہو۔ اللہ کی حمد اور مصطفیٰ جان رحمت پر صلاۃ و سلام پیش کرنے کے بعد آپ نے یہ فرمایا انا حسین ابن علی، میں حسین ابن علی ہوں۔ میرے بارے میں تمہارے نبی نے، تمہارے رسول نے جن کا کلمہ تم پڑھتے ہو، انہوں نے میرے بارے میں یہ کہا ہے کہ حسین میرا بیٹا ہے، حسین مجھ سے، میں حسین سے ہوں۔ انہوں نے برسر ممبر یہ کہا ہے حسین میرا پھول ہے۔ انہوں نے برسر ممبر یہ کہا ہے الا اخبرکم بخیر الناس ابن و امن جدن و جدتن امن و امتن خالن و خالتن۔ انہوں نے برسر ممبر یہ کہا ہے اے لوگوں، کیا میں تمہیں خبر نہ دے دوں نانا اور نانی کے اعتبار سے تم میں سب سے بہتر کون ہے، ماما اور خالاؤں کے اعتبار سے، ماموں اور خالاؤں کے اعتبار سے تم میں سب سے بہتر کون ہے، ابا اور اماں کی طرف سے تم میں سب سے بہتر کون ہے، پھوپھی اور چچا کے اعتبار سے تم میں سب سے بہتر کون ہے، کیا میں تمہیں خبر نہ دے دوں؟ تو لوگوں نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ تو آپ نے فرمایا ہم الحسن والحسین، وہ حسن اور حسین ہیں جو نانا اور نانی کے اعتبار سے، بابا اور اماں کے اعتبار سے، خالہ اور ماموں کے اعتبار سے، پھوپھی اور چچا کے اعتبار سے تم سب سے بہتر ہے۔ اور پھر آپ نے سب کا نام لیا، دیکھو ان کے نانا کون ہے، محمد الرسول اللہ ہے، دیکھو ان کی نانی کون ہے، حضرت خدیجہ ہیں، دیکھو ان کی اماں کون ہے، فاطمہ الزہرا خاتون جنت ہے۔ جب وہ حشر کے میدان میں آئیں گی تو اعلان ہوگا اے حشر والو اپنی نگاہیں جھکا لو، محمد کی شہزادی خاتون جنت گزر رہی ہے۔ حضرات محترم، میں آپ نے تعارف کروایا، آپ نے کہا میں اس خاتون جنت کا بیٹا ہوں، میں علی کا بیٹا ہوں، علی کا بیٹا جس کے بارے میں حضور نے کہا نا مدینۃ العلم وعلی بابھا من کنت مولا فعلی مولا، میں جس کا مولا علی اس کا مولا، میں اس کا بیٹا ہوں۔ اب ایک کپ کپی تو چھائی، لیکن جیسے ہی کپ کپی چھائی تو پھر وہ عمر ابن سعد اور شمر وغیرہ یہ سب بول اٹھے، کہا کہ آپ ایسی تقریریں مت کرو اور ہمیں تقریروں میں مت الجھاؤ، بلکہ آپ یزید کے ہاتھ پہ بیعت کر لو۔ ایک بدبخت تو آگے بڑھا اور کہنے لگا کہ تمہارا نبی سے رشتہ کیا ہے، معاذ اللہ، کہنے لگا تمہارا نبی سے رشتہ کیا ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے نے دکھایا، میں صرف اور صرف صبر کا مظاہرہ نہیں، میں یہ بھی دکھانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں میری طاقت کتنی ہے، اللہ نے مجھے طاقت کتنی دی ہے۔ تو آپ نے اس کے لیے دعا فرمائی، اے اللہ اس کار بد کا انجام برا فرما۔ جب اس نے یہ کہا نا کہ تمہارا نبی سے رشتہ کیا ہے، تو آپ نے اس کے لیے دعا فرمائی، تو پھر وہ اس کو حاجت محسوس ہوئی، پیشاب کرنے گیا، اور جیسے ہی پیشاب کرنے بیٹھا تو وہاں پیشاب کر رہا تھا، اتنے میں ایک زہریلے بچھو نے اس کو ڈنک مار دیا مخصوص مقام پہ۔ اب وہ بغیر ہی کپڑوں کے بھاگتا پھرتا تھا، ہائے 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 میری جان، ہائے میری جان، اور اس طریقے سے تڑپ تڑپ کے وہ مردود مر گیا۔ ایک بدبخت آگے بڑھا اور کہنے لگا کہ اے حسین، جہنم تمہارا انتظار کر رہی ہے، معاذ اللہ۔ بدبختی دیکھیے، جب بدبختی بڑھتی ہے تو کتنی شدت کی بڑھتی ہے، الامان الامان۔ بدبخت کہنے لگا کہ جہنم تمہارا انتظار کر رہی ہے، تم نے تو جہنم میں جانے سے پہلے یہ آگ یہیں لگا لی ہے۔ وہ خیمے کی آگوں کو، خندق کی آگوں کو دیکھ کر کہنے لگا تم نے تو یہیں سے ہی کیا لگا لی ہے، آگ لگا لی ہے، جہنم تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ آپ نے اس پر بھی جلال والی نظر ڈالی، اور جب جلال والی نظر ڈالی تو اس کا گھوڑا بدکا، اور جیسے ہی بدکا تو وہ گرا، پورا گرا نہیں زمین پہ، بلکہ اس کے پاؤں جو تھے وہ رکاب میں پھنس گئے، اور وہ گھوڑا دوڑتا ہوا خندق تک لے گیا، اور اس کو جا کر کے خندق میں پٹکا، اور یوں سب کے سامنے، ان یزیدیوں کے سامنے، وہ مردود جو حضرت امام حسین کی گستاخی کر رہا تھا وہ سب کے سامنے جل کر کے راکھ ہو گیا، لیکن پھر بھی کسی کی جوں پر رینگا، کسی پر بھی کوئی اثر نہیں ہوا۔ ایک بدبخت کہنے لگا کہ دیکھ، نہر فرات کا پانی موجے مار رہا ہے، درند بھی پی رہے ہیں، پرند بھی پی رہے ہیں،
اے حسین سب کے لیے پانی ہے، تیرے لیے پانی نہیں ہے، اور کل قیامت کے دن محمد الرسول اللہ حوض کوثر سے بھی تجھے نہیں پلائیں گے۔ ایسی بدبختی دکھائی اس مردود نے۔ جب ایسی بدبختی دکھائی تو امام حسین نے فرمایا اے اللہ اس کی پکڑ فرما۔ اب اس کی ایسی پکڑ ہوئی کہ یہ تھوڑی دیر کے بعد اس کو پیاس لگی، یہ پانی پیتا، پانی کو قریب کرتا تو پی نہ پاتا، پھر یہ چلاتا العطش العطش العطش، اتنی شدت کی اس کو پیاس لگی کہ عطش عطش کہہ کے مردود مر گیا۔ یہ سب کرامتیں دیکھی لوگوں نے، لیکن پھر بھی کوئی بھی آگے نہیں بڑھا۔ ہاں ایک بندہ تھا جو یزیدی لشکر میں بڑا بے چین نظر آ رہا تھا، اس کا رنگ سرخ تھا لیکن اس وقت وہ پیلا پڑ چکا تھا۔ اس کا بھائی اس سے کہتا ہے بے چین کیوں ہو؟ وہ کبھی عمر ابن سعد کے پاس جا کے کہتا ہے کیا تم نواسہ رسول سے لڑائی کرو گے؟ عمر ابن سعد کہتا ہے میں کیا کروں یار، ادھر سے حکم ہے، میں کیا کروں؟ وہ کوئی معقول جواب نہیں دیتا، یہ واپس آتا ہے، واپس آ کر کے بے چین، ماتھے پہ پسینے ٹپک رہے ہیں، بے چین نظر آ رہا ہے، بے چینی اس کی چھائی ہوئی ہے۔ اس کا بھائی کہتا بڑی بڑی جنگیں تم نے لڑی ہیں، ایسی بے چینی ایسی کپ کپی ہم نے تیرے اوپر نہیں دیکھی، تو آج کانپ کیوں رہا ہے، تو آج گھبرایا ہوا کیوں ہے؟ وہ کہنے لگا کیا کروں، گھبراہٹ تو ہے، ایک طرف جنت ہے دوسری طرف جہنم ہے، ایک طرف جنت ہے دوسری طرف جہنم ہے، دنیا مجھے زور سے جہنم کی طرف کھینچ رہی ہے، اور نواسہ رسول جگر گوشہ بطول مجھے پکڑ کر کے جہنم سے جنت کی طرف لے جا رہے ہیں، اب میں بتا کروں تو کروں کیا؟ اتنے میں آواز آئی، حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک آواز دی، ہے تم میں کوئی ایسا جو مجھ میں شامل ہو کر کے جنتی بننا چاہتا ہے؟ یہ جیسے ہی کہا اس نے گھوڑے کی ایڑ لگا دی، فوراً حسین کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا، کہا سرکار معاف تو کر چکے ہو، آپ جانتے ہو میں وہی حر ہوں جو سب سے پہلے آپ کا راستہ بند کیا تھا، اب میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، کیا آپ دل سے مجھے معاف کرتے ہو؟ آقا حسین نے فرمایا اعلان ہی تو ہم نے اس لیے کیا تھا، ہم تجھے دیکھ چکے تھے 22,000 کے لشکر میں تو اکیلا جنتی تھا، میں نے کہا تو جہنمیوں کے بیچ میں کیا کر رہا ہے؟ ہم جنتیوں کو جہنمیوں سے نکالنا چاہ رہے تھے، ہم نے اعلان ہی تیرے لیے کیا تھا، اچھا ہوا تو آ گیا۔ اب کہا حر نے، کہا سرکار اب میں آپ کے قدموں پہ قربان ہونا چاہتا ہوں، آپ مجھے اجازت دیں۔ حضرت نے اجازت دے دی، اسی کا نقشہ کھینچا، شاعر کہتا ہے یہ نعرہ حر کا تھا جس وقت، یہ نعرہ حر کا تھا جس وقت شامی فوج سے نکلے، کہ دیکھو کس طرح نکلے جہنم سے خدا والے، دیکھو کس طرح نکلے جہنم سے خدا والے۔ حسین کی نظر پڑی تب نکلے، آقا حسین کی نظر پڑی تب نکلے، بس ہم محفلیں یوں ہی سجا رہے ہیں تاکہ آقا حسین کی نظر پڑ جائے، آقا حسین کی محفل اس لیے سجا رہے ہیں، آقا حسین پہ سلام ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں تاکہ آقا حسین کی ہم پہ کیا پڑ جائے، نظر پڑ جائے، نظر پڑے گی تو اس یہاں سے بھی دور ہو جائیں گے، گناہوں سے دور ہو جائیں گے، توبہ کی توفیق مل جائے گی اور بھلائیوں والا راستہ مل جائے گا۔ ہم تو آقا حسین کی محفل اسی لیے سجا کے بیٹھے ہیں۔ حضرات محترم عرض یہ کرنا تھا کہ پھر وہ دور آیا کہ حضرت حر شہید ہو گئے، اور حضرت حر کے بعد 50 آقا حسین کے دوست احباب شہید ہو گئے، پھر اس کے بعد آپ کے بھتیجے حضرت قاسم، آپ کے بھانجے حضرت زینب کے بیٹے ایک ایک کر کے شہید ہوئے، حضرت عباس نمبردار ایک ایک کر کے شہید ہوئے، ایک ایک بندے نے 100 یزیدیوں کو مارا، ایک ایک بندے، یہ لکھا ہے، بڑے بڑے مفسروں نے لکھا ہے، تاریخ دانوں نے لکھا ہے، ایک ایک حضور کے نواسے نے، ایک ایک نواسے نے 100 یزیدیوں کو جہنم پہنچایا ہے، 100۔ اب آپ اندازہ لگائیں کتنی بہادری، 3 دن کے بھوکے، 3 دن کے پیاسے، کیا بازو میں طاقت ہوگی ان کے۔ حضرت علی اکبر کے بارے میں تو کہا جاتا ہے کہ ہو بہو حضور جیسے تھے، حضور کی بالکل عین تصویر تھے، سبحان اللہ، کیا دشمنوں سے لڑنے کی کیا شجاعت ہے، ایسا لگتا تھا ان نواسوں کو لڑتا ہوا، جب تاریخ دانوں نے نقشہ کھینچا تو کہتے تھے کہ ایسا لگتا تھا کہ حضرت مولا علی کی شجاعت ان میں موجے مار رہی ہے، سبحان اللہ۔ حضرات محترم آخر کار حضرت امام حسین نے اپنے ان ہاتھوں سے حضرت عباس نمبردار کا جنازہ اٹھایا، اپنے ان ہاتھوں سے حضرت علی اکبر کا جنازہ اٹھایا، حضرت علی اصغر کا جنازہ اٹھایا، اون محمد کا جنازہ اٹھایا، 50 سے زائد اپنے دوست و احباب کا جنازہ اٹھایا،
اٹھانے کے بعد پاؤں میں لغزش نہیں آئی، پاؤں میں استقلال نہیں آیا۔ اللہ اکبر۔ پھر بھی ان کا مطالبہ یہ تھا یزید کے ہاتھ پہ بیعت کر لو۔ آپ نے کہا سرداد ناداد در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ اس حسین۔ جو حسین عباس کو قربان کر سکتا ہے، جو حسین علی اکبر کو قربان کر سکتا ہے، قاسم کو قربان کر سکتا ہے، علی اصغر کو قربان کر سکتا ہے، وہ حسین اپنے آپ کو بھی قربان کر کے صرف اور صرف اسلام کے تقدس کو بچائے گا اور لا الہ الا اللہ کے پرچم کو لہرائے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ لا الہ الا اللہ کا پرچم جھکے، حسین یہ نہیں ہونے دے گا۔ حضرات محترم، آخرکار حضرت آقا حسین نے سب کو روانہ کیا۔ دیکھیے رمق، دیکھیے شہادت کی محبت، دیکھیے یہ قرآن والے لوگ تھے، قرآن کو پڑھا کرتے تھے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن یہی تو کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ رمق دیکھیے، خود آگے بڑھ کے علی اکبر کہتے ہیں ہمیں بھیجو ابا، امام قاسم آگے بڑھ کے کہتے ہیں ہمیں بھیجو، حضرت عباس علمبردار آگے بڑھ کے کہتے ہیں ہمیں بھیجو، دوست احباب آگے بڑھ کے کہتے ہیں ہمیں بھیجو، دشمنوں سے دو چار ہونا ہے۔ یہاں تک کہ حضرت زین العابدین بیمار تھے، اللہ اکبر، لرزتے ہوئے کانپتے ہوئے تلوار لے کے کھڑے ہو گئے، کہا ابا مجھے اجازت دو، میں بھی علی اکبر کی طرح شہید ہونا چاہتا ہوں، میں بھی قاسم کی طرح شہید ہونا چاہتا ہوں۔ حضرت نے روکا، نہیں نہیں بیٹے تو اکیلا ہے، ان عورتوں کے ساتھ کون رہے گا؟ تو اکیلا ہے، میرا سلسلہ کیسے چلے گا؟ تو اکیلا ہے، تیرا یہاں رہنا ضروری ہے۔ اس لیے اے زین العابدین جن کا نام ہے علی اوسط، آپ کے 3 بچے ہیں، آپ کے تینوں بچوں کا نام علی ہے، اس لیے پہچان کے لیے بڑے کو علی اکبر کہا جاتا ہے، بیچ والے کو علی اوسط کہا جاتا ہے اور چھوٹے کو علی اصغر کہا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا علی اوسط تمہارا یہاں رہنا ضروری ہے۔ حضرات یہ رمق، یہ جوش، یہ شوق کیوں؟ اس لیے کہ یہ قرآن والے تھے، قرآن سے کبھی جدا نہیں ہوئے، قرآن کو انہوں نے بڑی گہرائی سے پڑھا ہے۔ ہم نے قرآن پڑھا کہاں ہے؟ اس لیے کسی نے کہا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، آج ہم خار ہے تاریخ قرآن ہو کر۔ وہ اتنی رمق رکھ رہے ہیں، اتنی دمک رکھ رہے ہیں، اتنا شوق رکھ رہے ہیں، کیوں؟ ریزن یہ ہے کہ قرآن انہوں نے دل سے پڑھا تھا، قرآن کو سمجھا تھا، وہ قرآن والے تھے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں وہ مردہ نہیں ہوتے بلکہ وہ زندہ ہوتے ہیں۔ وہ کیا ہوتے ہیں؟ زندہ ہوتے ہیں، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ ایک مقام پہ تو قرآن کہتا ہے انہیں جو اللہ کی راہ میں مارے گئے ہیں تم انہیں مردہ گمان بھی مت کرو، وہ اللہ کی طرف سے رزق دیے جاتے ہیں۔ حضرات محترم، قرآن یہ کہتا ہے کہ شہادت پا لینا یہ اصل زندگی ہے، شہادت سے ہم کنار ہو جانا یہ اصل کیا ہے؟ زندگی ہے۔ ہمیں تو لگتا ہے کہ وہاں 72 زخم تھے، ہمیں تو لگتا ہے کہ وہاں اتنے تیروں کے گھاؤ تھے، ہمیں تو لگتا ہے کہ اتنے نیزوں کے گھاؤ تھے، لیکن حضور سے پوچھو جب شہید ہوتا ہے تو اس کو تکلیف کتنی ہوتی ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا جب شہید اللہ کی محبت میں شہید ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اسلام کے لیے شہید ہوتا ہے تو اس کو تکلیف اتنی ہوتی ہے، صرف 72 زخم کھا چکا ہوتا ہے، تلواروں کے گھاؤ ہوتے ہیں، نیزوں کے گھاؤ ہوتے ہیں، تیر اس کے جسم میں پیوست ہوتے ہیں، لیکن تکلیف اتنی ہوتی ہے جتنی تمہیں چیٹی کاٹ لے تو تکلیف ہوتی ہے، تمہیں اتنی تکلیف اللہ تعالیٰ ان شہیدوں کو عطا کرتا ہے۔ صرف دیکھیے یہ کتنی بڑی شہادت ہے، شہادت بہت بڑا منصب ہے، اللہ اکبر۔ لیکن حضرت حسین صرف شہید نہیں ہے، سید الشہداء ہیں۔ سید الشہداء اس لیے ہیں کہ سارے خاندان کو لٹایا ہے۔ حضرات اب حضرت امام حسین تیار ہو گئے، امامہ پہنا مصری، تلوار لی مولا علی والی، سپر ڈھال لی حضرت امیر حمزہ والی، اور جبہ پہنا مصطفیٰ والا، اور آگے بڑھ گئے۔ ادھر پردے میں ہے حضرت زینب، وہ باہر نکلی اور کہنے لگی اے میرے بھائی، علی اکبر کو تم نے روانہ کیا، قاسم کو تم نے روانہ کیا، عباس کو تم نے روانہ کیا، اب تمہیں کوئی روانہ کرنے والا خیمے میں مرد تو نہیں ہے، لیکن میں بہن ہوں تیری، میں بیٹی ہوں مولا علی کی، اب میں بہن ہو کر کے میں تمہیں روانہ کرتی ہوں۔ کیسی عظیم بہن ہوگی، کیسی عظیم جرت والی بہن ہوگی،
اپنے بھائی کو کہ جس کے سامنے اتنی لاشیں پڑی ہیں، اللہ اکبر، اتنا ہونے کے باوجود بھی اپنے بھائی کو وہاں بھیجنے کے لیے تیار ہے جہاں سے واپس لوٹ کے کوئی نہیں آیا۔ حضرات، یہ جرت ہے کسی اور کی نہیں، یہ جرت صرف اور صرف اہل بیت اطہار کے خاندان کی ہو سکتی ہے۔ اللہ اکبر، امام حسین گئے، کہا جاتا ہے کہ کئی صفیں آپ نے توڑی، گاجر مولی کی طرح سب کو کاٹا، اتنی لاشیں گیری کہ سب نے کہا ایسے لگتا ہے کہ جنگ بدر میں جیسے مولا علی کی اس تلوار میں آوازیں آتی تھیں، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، آج وہی تلوار یہی آوازیں دے رہی ہے کہ یہ تلوار ہے میری علی والی، لیکن ہے میرے بیٹے کے ہاتھ میں۔ لیکن آج بھی میرے بیٹے جیسے بازو کی طاقت کسی اور میں نہیں، اور یہ میری تلوار ہے اور ایسی کوئی تلوار نہیں۔ اللہ اکبر، یہاں تک کہ آپ کا جسم تیروں سے چھلنی ہو گیا، 72 سے زائد تیر لگے، اور جب آپ گھوڑے سے نیچے آئے، حضرات محترم شمر اور بدبخت 2-3 اور انہوں نے آپ پر چڑھائی کر دی۔ آپ نے شمر کو یوں گرایا، سامنے ہاتھوں سے گرایا اور اس کے سینے پہ چڑھ کے بیٹھ گئے، اور جب سینے پہ چڑھ کے بیٹھے تو آپ نے دیکھا کہ اس کے سینے پہ سفید داغ ہیں۔ آپ نے جیسے اس کے سینے میں سفید داغ دیکھے تو آپ نے فرمایا اللہ کی قسم رسول اللہ نے سچ فرمایا۔ حضور نے فرمایا کہ تمہارے خون سے اس کے ہاتھ رنگین ہیں جو چت کبرا ہے، کوڑ والا ہے، جو کوڑ والا ہے۔ اب تیرے سینے پہ کوڑ کے نشان موجود ہیں، تو ہی وہ بدبخت ہے جو میرا قاتل ہے۔ آپ اس کے سینے پہ چڑھ گئے اور آپ نے پھر ان سے ریکویسٹ کی کہ مجھے تم قتل تو کرو گے، لیکن ایک میری ریکویسٹ ہے، جمعے کا دن ہے، جمعے کا دن ہے، بس تم ایسا کرو مجھے نماز کے لیے کھڑا ہونے دو، آخری وقت ہے، پتہ ہے کہ گردن جسم سے جدا کر دی جائے گی، پیاس بھی ہے، بھوک بھی ہے، اگر کوئی اور ہوتا تو وہ یوں کہتا ایک گھونٹ پانی پلا دو، ایک کٹورا پانی کا دے دو، لیکن حسین تیری شجاعت کو سلام، حسین تیری عزت کو سلام، حسین تیرے وقار کو سلام، حسین تیری بہادری کو سلام، حسین تیرے نسب کو سلام، حسین تیرے عروج کو سلام کہ تو ایسے موقع پر بھی خدا سے بات کرنا چاہتا ہے۔ اللہ اکبر، حسین علیہ السلام نے فرمایا، حسین آقا حسین نے فرمایا بس ایسا کرو مجھے 2 رکعت نماز کے لیے کھڑا ہونے دو، جمعے کا دن ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ تم میری گردن کاٹو تو سجدے میں کاٹو۔ آقا حسین کھڑے ہوئے نماز میں، صحیح سے کھڑے نہیں ہو پائے، سجدے میں چلے گئے، سجدے میں کہا سبحان ربی الاعلی، گویا کہ آقا حسین نے کہا مالک اب تو راضی ہے، مالک اب تو راضی ہے، اب تو راضی ہے، اکبر کو قربان کر چکا، قاسم کو قربان کر چکا، عباس کو قربان کر چکا، 72 زخم میں کھا چکا، اور اپنی پیشانی تیرے سجدے میں تیرے حضور رکھ کر کے میں تجھے کہتا ہوں سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اے مالک اب تو راضی ہے۔ آواز آئی غیب سے، حسین میں تجھ سے صرف راضی نہیں بلکہ تیرے استقبال کے لیے فرشتوں کی قطار لگا دی ہے، تیرے استقبال ہو رہا ہے۔ حسین تو بادشاہ ہے، حسین تو جان ہے، حسین واقعی میں بادشاہ ہے، اس لیے کہا گیا شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد ناداد در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ آقا حسین نے ایک اور بات کہی، ایک اور بات کہی، لکھا ہے تاریخ دانوں نے، اس لیے ہم بول رہے ہیں، تاریخ دانوں نے لکھا، آقا حسین نے جب تسبیح پڑھی نا سبحان ربی الاعلی، تو آپ نے ساتھ میں یہی کہا اے اللہ تو بلندیوں والا ہے، پاکی تیرے لیے ہے، میرے آقا کی، میرے نبی کی، میرے نانا کی گنہگار امت کو بخش دے، میرے نانا کی گنہگار امت کو بخش دے۔ اللہ اکبر، جس کے لیے آقا حسین نے سجدے میں دعا مانگی ہو، وہ امت کیا کر رہی ہے، کہاں ہے، کہاں روڑوں پہ ہے، کہاں خیالوں میں جی رہی ہے، کون سی دنیا میں جی رہی ہے، اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ہاں تم سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کیا تم مسلمان بھی ہو؟
ہاں تم مسلمان بھی ہو، تمہارا اسلام سے کیا رشتہ ہے؟ تم تو بے مسلمانی ہو کر کے زندگی جی رہے ہو، اور آقا حسین تم سے اتنی محبت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ کربلا کا جو مارکا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا، اور خواب میں رسول اللہ کو دیکھا۔ سبحان اللہ۔ حضور فرماتے ہیں جس نے خواب میں مجھے دیکھا، اس نے خواب میں مجھے ہی دیکھا۔ جس نے خواب میں مجھے دیکھا، اس نے خواب میں مجھے ہی دیکھا، کیونکہ کوئی بھی شیطان میری شکل میں نہیں آ سکتا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے خواب میں دیکھا رسول اللہ کی زلفیں بکھری ہوئی ہیں، داڑھی پر گندا ہے، حضور کے چہرے مبارک پہ گرد و غبار ہے، حضور افسردہ ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس آگے لپک کے کہتے ہیں یا رسول اللہ، یہ کیفیت آپ کی، یہ حالت آپ کی، آخر اس کا ریزن کیا ہے، اور اتنی تیزی میں کہاں جا رہے ہیں؟ آپ کے ہاتھ میں یہ شیشی کیسی ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں حضور کے ہاتھ میں ایک شیشی تھی، اور شیشی میں لال خون تھا۔ حضور نے فرمایا اے ابن عباس، میرے نواسوں کو کربلا کے میدان میں میری ہی کلمہ گو لوگوں نے، بددیانت لوگوں نے، بے دین لوگوں نے میرے نواسوں کو شہید کر دیا ہے، ان کے خون کو میں اس شیشی میں جمع کر رہا ہوں۔ اب آپ اندازہ لگائیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رئیس المفسرین ہیں، وہ اس حدیث کو، اس خواب کو بیان کر کے کیا بتانا چاہتے ہیں؟ یہی تو بتانا چاہ رہے ہیں اس سے رسول اللہ کو بڑی تکلیف ہوئی ہے، اس سے رسول اللہ کو بڑی اذیت ہوئی ہے۔ یزیدیوں نے جو حسین کا قتل کیا ہے، جو حسین علیہ السلام کو شہید کیا ہے، اس سے رسول اللہ بڑے تکلیف میں ہیں۔ اور قرآن واضح کہتا ہے وہ لوگ یوزون، جو اللہ کو ایذا دیتے ہیں، ورسولہ، اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں، ان کے لیے دنیا میں بھی دردناک عذاب ہے، آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے۔ اب آپ بتائیں، جو یزید کو کہے امیر المومنین، جو ابن زیاد کو بچائے، جو شمر کو بچائے، عمر ابن سعد کو بچائے، جو ان نکموں کو بچائے کہ جنہوں نے آقا حسین کو شہید کیا، ان کو بچانے والا کس کشتی پہ سوار ہے؟ اسی کشتی پہ سوار ہے جو کشتی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دے رہی ہے۔ اس لیے ہم کبھی بھی یزید کو امیر المومنین نہ کہیں، یزید کے چمچوں کو کبھی بھی اچھا تصور نہ کریں۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں جو یزید کو امیر المومنین کہے، آپ اس کو اسکالر نہ مانیں، بالکل وہ اسکالر نہیں ہے۔ قرآن کا واضح الفاظ کے ساتھ یہ بات موجود ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتا ہے اس کے لیے دنیا میں بھی دردناک عذاب ہے، آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے۔ حضرات محترم، جس نے نواسہ رسول کو شہید کیا اس کی آپ تعریف کر رہے ہیں، اس کو شہزادہ کہہ رہے ہیں، وہ کس اینگل سے شہزادہ ہے؟ کسی اینگل سے شہزادہ نہیں ہے، وہ کوئی شہزادہ نہیں ہے، وہ نکما تھا، ایک نمبر کا فاسق و فاجر تھا، ایک نمبر کا بدماش قسم کا لونڈا تھا، اور اس نے بدماشیاں کی اور آج جہنم میں جل رہا ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ مسلمان نواسہ رسول کا ذکر کریں، ذکر خیر کے ساتھ کریں، بھلائی کے ساتھ کریں، ان کا ذکر اس نیت کے ساتھ کریں کہ ان کی نظر ہم پہ پڑے گی تو انشاءاللہ ہم نیک بن جائیں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے، اور ان کے دشمنوں کو کبھی اچھا نہ جانے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم نے ان کے دشمنوں کی تعریف کی تو اس سے رسول اللہ کیا ہوں گے؟ ناراض ہوں گے۔ دوسری اہم ترین بات، یہ جو واقعہ کربلا ہے، جو سانحہ کربلا ہے، اس پر حضور کو بڑا رنج ہوا ہے، مصطفیٰ جان رحمت کو بڑی تکلیف ہوئی ہے۔ حضرات محترم، اس تکلیف سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جتنے بھی لوگ واقعہ کربلا میں امام حسین کے مد مقابل میں تھے، وہ سب کے سب جہنمی ہیں، ان کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ہاں وہ کلمہ گو بظاہر تو تھے، لیکن تھے وہ منافق، ایمان ان کا سلامت نہیں ہے۔ حضرات محترم، ہم یہ عہد کرتے ہیں آج کی اس محفل میں کہ آقا حسین کا جو ہم نے تذکرہ کیا ہے، اے اللہ آقا حسین کے تذکرے کے صدقے ہم سب کو نیک بنا، ہمیں 5 وقتہ نمازی بنا، قرآن پڑھنے والا بنا، قرآن سمجھنے والا بنا، اور ہمیں صابر و شاکر بنا، ہمیں نمازی بنا، ہمیں ماں باپ کا فرما بردار بنا۔ مالک، ہم جب تک جئیں ہمارے دلوں میں پنجتن پاک نقش رہیں، ہم جب تک جئیں 4 یار کا تذکرہ خیر کے ساتھ ہماری زبانوں پہ جاری رہے۔ جیسے کہ کل کی نشست میں ہم نے آپ کو بتایا تھا، آمنو یہ بتا رہا ہے، آمنو یہ بتا رہا ہے کہ آمنو میں 5 حرف ہیں، الف میم نون واو الف،
یہ 5 حرف یہ بتاتے ہیں کہ تم پنج تن کو ہمیشہ دل میں رکھو. اور آمنو میں 4 حرف پڑے جاتے ہیں، آخری حرف پڑا نہیں جاتا، ساکن ہے، اس پہ کوئی حرکت نہیں ہے. 4 حروف پہ حرکت ہے، کسی پہ ساکن ہے، کسی پہ جزم ہے تو کسی پہ زبر ہے، کسی پہ کھڑا زبر ہے. حضرات محترم یہ 4 حرف پڑے جاتے ہیں. ان 4 حرف کا مطلب یہ ہوا کہ تم 4 یار کا تذکرہ ہمیشہ خیر کے ساتھ کرو. تو دل میں ہمیں پنجتن بسا کے رکھنا ہے. پنجتن یعنی محمد رسول اللہ، حضرت مولا علی، بی بی فاطمہ، حضرت امام حسنین، امام حسن اور امام حسین، ان پانچوں کو دل میں بسا کے رکھنا ہے. اور 4 یار حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، مولا علی شیر خدا، ان چاروں کا تذکرہ ہمیں ہمیشہ خیر کے ساتھ کرنا ہے. اللہ ہم سب کو اسی عقیدے اور اسی نظریے پر قائم اور دائم رکھے. کل بھی ہمارا انشاءاللہ پروگرام رہے گا مختصر سا. آپ تمامی حضرات سے ریکویسٹ ہے کہ اس میں شرکت فرمائیں. کھڑے ہو جائیں، صلاۃ و سلام پڑھ لیں.